حاجی شریعت اللہ بنگال کے علاقے فرید پور سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ 1780 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فرید پور میں قرآن پاک، احادیث وغیرہ کا علم حاصل کیا۔ وہ مختلف مدرسوں میں زیر تعلیم رہے۔ آپ عرب گئے، حج کیا اور کچھ مدت وہاں قیام بھی کیا۔ آپ نے عرب سے واپسی پر ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کو فرائضی تحریک کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس تحریک کے تحت مسلمانوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی پر زور دیا جاتا تھا۔ آپ نے ارکان اسلام، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی ترغیب دی۔ فرائضی تحریک کے مقاصد: نمبر 1، عبادت کی تلقین۔ اس تحریک کے تحت حاجی شریعت اللہ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، سچا مسلمان بننے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی۔ نمبر 2، بدعات کی مخالفت۔ فرائضی تحریک نے مسلمانوں کے عقائد میں شامل مختلف بدعات کی مخالفت کی اور سچے اور خالص اسلام کو اپنانے پر زور دیا۔ حاجی شریعت اللہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے متاثر تھے اور وہ قبر پرستی کی سختی سے مخالفت کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں صحیح اسلامی روح بیدار ہو اور وہ اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنائیں، توبہ کریں اور اپنی عاقبت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، آزادی کا حصول۔ حاجی شریعت اللہ کی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو آزادی سے ہمکنار کرنا تھا۔ انہوں نے حریت پسندی کا جذبہ پیدا کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کو جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی ادائیگی سے منع کر دیا کیونکہ ان کے خیال میں ہندوستان دارالحرب تھا اور یہاں ان نمازوں کا ادا کرنا اسی صورت میں ممکن تھا اگر مسلمان آزاد ہو جاتے۔ آپ نے مسلمانوں کو انگریزوں اور دوسری غیر مسلم قوموں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ مسلمانوں کو اس مقصد کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگے۔ نمبر 4، کسانوں کی حمایت۔ بنگال کے مسلمان کسان بڑی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ ہندو ذمہ داروں کے مظالم عام تھے۔ حاجی شریعت اللہ نے کسانوں کی حمایت میں تحریک چلائی اور انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے کسانوں کو منظم کیا۔ مسلم کسان بڑی تعداد میں آپ کی تحریک کی حمایت کرنے لگے۔ نمبر 5، مسلم قومیت کو اجاگر کرنا۔ فرائضی تحریک کا ایک مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا جائے، انہیں ان کے حقوق کا احساس دلایا جائے اور ان کی قومیت کے الگ تصور کو اجاگر کیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے تمام طبقوں میں اسلام کی جانب رغبت دلانے کا کام شروع ہوا۔ ہندوؤں کے خلاف مسلمان منظم ہونے لگے۔ یہ تحریک بہت جلد عوامی حیثیت اختیار کر گئی۔ مسلمان حاجی شریعت اللہ کی قیادت میں منظم ہونے لگے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے لیے مسلمانوں کا منظم ہونا تشویش کی بات تھی۔ حاجی شریعت اللہ اور ان کے حامیوں کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمے چلائے گئے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ حاجی شریعت اللہ کا انتقال 1840 میں ہوا۔ حاجی شریعت اللہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد محسن المعروف دودو میاں نے تحریک کو جاری رکھا اور بنگال کے کئی علاقوں میں ان کے ساتھی پھیل گئے۔ اپنے والد سے زیادہ زور و شور سے دودو میاں نے ہندو ذمہ داروں کے خلاف اقدامات کیے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے معاشی دشواریاں
پیدا ہو چکی تھی۔ مسلمان کسان بڑے پریشان تھے۔ ہندو ذمہ دار طرح طرح کے ٹیکس مسلمان کسانوں سے وصول کرتے تھے۔ دودو میاں نے مسلمان کسانوں کی حمایت کی اور ہندو ذمہ داروں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ مسلم کسانوں کے حقوق انہیں ضرور دے۔ جہاں بھی کسانوں پر ظلم ہوتا، دودو میاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچتے۔ مسلم عوام میں دودو میاں کی تحریک بڑی مقبول ہوئی۔ دودو میاں نے بیت المال قائم کیا جس کے لیے تمام مسلمان چندہ دیتے تھے۔ اس سرمایہ کو ہندوؤں کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کسانوں کو اس فنڈ سے قرضے دیے گئے۔ انگریز حکومت کی حمایت کے ساتھ ہندو ذمہ داروں نے دودو میاں کے خلاف کارروائیاں کر کے تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہیں بار بار گرفتار کیا گیا اور قید میں رکھا گیا۔ دودو میاں نے اپنی تحریک تمام تر مخالفتوں کے باوجود جاری رکھی۔ وہ باقاعدہ عدالت لگاتے تھے اور درخواست گزاروں کو انصاف مہیا کرتے تھے۔ دودو میاں نے انقلابی تبدیلیاں لانے کا پروگرام بنایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس پر کسی شخص کی ملکیت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ ورثے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ دودو میاں کو 1857 کی جنگ آزادی کے آغاز میں انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور وہ جب 1859 میں رہا ہوئے تو اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ چند دنوں میں موت نے آ لیا۔ انہوں نے بنگال کے مسلمانوں میں نئی سوچ بیدار کرنے اور مسلم قومیت کا احساس اجاگر کرنے کے لیے بڑا مفید کام کیا۔